بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں گلفام ریاض ہاشمی اور محترم حافظ واسع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ گھر سے باہر ہماری طبیعت بالکل نارمل ہوتی ہے، لیکن جب گھر میں آتے ہیں طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور ایک عجیب قسم کی گھٹن کا احساس ہوتا ہے، چڑچڑاپن محسوس ہوتا ہے۔ تو اب سب اس چیز کی کیا وجہ ہے؟ گلفام بھائی، گھر کے اندر آنا، گھٹن محسوس ہونا، چڑچڑاپن محسوس ہونا، سستی کی سی کیفیت ہو جانا، وجوہات تو اس کی کافی ساری ہو سکتی ہیں۔ ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو جس کو جو وجہ لگے گی اس کا وہ علاج کر لے۔ 3-4 وجوہات ہیں جو بڑی مطلب ذہن میں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک سب سے بڑی بات جو میرے تجربے میں رہی ہیں اور جو لوگوں سے بات چیت کرنے سے سامنے آئی اور ان کا حل بتایا، میں وہ بتانے لگا ہوں۔ ایک تو یہ کہ کبھی کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ضرور ہمارے گھر میں کوئی شیطانی اثرات ہوں تو پھر ہی گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم باہر جاتے ہیں تو انجوائے کرتے ہیں، جی کوئی پارک میں بیٹھ گئے ہیں یا کسی جگہ پہ بھی کچھ بھی کرنے کے لیے گئے ہیں، خصوصاً میاں بیوی کہتے ہیں کہ ہم باہر نکلتے ہیں تو صحیح رہتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو بلا وجہ سے غصہ آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شدید قسم کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ تو گھر میں آتے ہیں تو پھر سے جو ہے نا وہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی گھبراہٹ ہے یا اس طرح۔ 3-4 وجوہات میں ایک شیطانی اثرات کی وجہ سے بھی ہے، لیکن جو میں پہلے بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گھر کے جو افراد ہیں ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی چپکلش ہوتی ہے، یعنی کھچاؤ رہنا، تناؤ رہنا باتوں کے اندر، ایک دوسرے سے مزاج نہ ملنا۔ ٹھیک ہے، ظاہر ہے جب ایک دوسرے کا مزاج نہیں ملے گا اور دونوں کے اندر یا 4-5 افراد ہیں تو کوئی کسی کو برداشت کرنا ہی نہیں چاہتا۔ یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ 4 لوگ ایک جگہ پہ ہیں تو سب کا مزاج ایک جیسا ہو، ہر ایک کی سوچ اور مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ اتفاقاً کسی گھر والوں کا سب کا مزاج ایک جیسا ہو جائے تو اچھی بات ہے، اچھے مزاج کے ہوں تو، لیکن اکثر گھروں میں آپ دیکھتے ہیں نا، چھوٹے بھائی کا مزاج ہو رہا ہے، بڑے کا ہو رہا ہے، ماں باپ کا، اکثر ماں اور باپ کا ہی مزاج نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، تو وہ مزاج کی خرابی بعض دفعہ جو ہے نا وہ بھی باعث بنتی ہے۔ جب آپ گھر میں آئیں گے تو آپ کو وہی چپکلش یاد آئے گی، وہی گرم مزاجی یاد آئے گی، وہی چبھتی باتیں یاد آئیں گی، وہی طنز یاد آئیں گے، تو آپ کہیں گے یار میں تو باہر ہی اچھا ہوں، میں مصیبت گھر میں ضرور میں نے آنا ہے۔ تو یہ جو تناؤ کی سی کیفیت ہے گھر کے اندر، بعض دفعہ یہ سبب بنتی ہے چڑچڑے پن کا، پریشانی کا، گھٹن کا، کہ یار میں تو باہر اچھا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک یہ چیز ہے کہ مزاج کا نہ ملنا یا ویسے کوئی لڑائی وغیرہ رہنا، تو باہر تو ظاہر اپنے افراد نہیں ملیں گے، باہر جو ہیں وہ آپ جائیں گے تو، یا اگر آپس میں بھی 1-2 گھر کے افراد ہیں تو باہر جائیں گے تو آپ کا دھیان اور چیزوں کے اندر بٹا ہوا ہوگا، آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، کوئی آبزرویشن ہے آپ کی، تو دھیان آپ کا اس طرف۔ لیکن جب گھر آئیں گے تو آپ کو وہی شکلیں، وہی صورتیں، وہی بہن بھائی، وہی مزاج والے لوگ ملیں گے، تو آپ کو یہ احساس ہوگا۔ یہ ایک وجہ ہوگی۔ اس کے علاوہ ایک دوسری وجہ جو سوال کرنے والے اکثر ہم سے ہمارا موضوع سمجھ کے کرتے ہیں کہ شاید گھر میں سایہ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ یہ بہت کام ہوتا ہے کہ اثرات کی وجہ سے گھر میں گھٹن کا احساس ہونا، گھر میں آنا تو گھٹن کا احساس، باہر جانا تو نارمل رہنا۔ یہ جب گھر میں کوئی مسئلہ ہو اثرات کی وجہ سے تب ہوتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے، اور عام طور پہ ان گھروں کے اندر ہوتا ہے جن کے اندر 4-5 بڑی چیزیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہ رکھا جاتا ہو، بے پردگی ہو، میوزک بہت زیادہ سنا جاتا ہو، اور سودی کاروبار ہوتا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ اکثر ان گھروں کے اندر اور بھی مسئلے ہوتے ہیں، گھر میں آگ لگ جانا، ٹھیک ہے، گھر کے جو افراد ہیں ان کے کپڑے کٹنے لگ جانا، اور آوازیں آنا، کہکے لگانے کی، رونے کی آوازیں آنا، یعنی واضح طور پہ جنات کا تنگ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو جب سایہ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ہونا تو کچھ اور بھی علامتیں ہوتی ہیں، اس کا علاج بھی میں بتا دیتا ہوں۔ تو دوسری وجہ ایک ہو گئی شیطانی اثرات کو ہونا، یعنی جناتی اثرات کہتے ہیں، کچھ لوگ ان کو اوپری چیزیں کہتے ہیں یا ہوائی اثرات کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ باہر جائیں تو نارمل ہیں، گھر میں آئیں تو گھٹن، بے چینی کا احساس ہونا۔ اچھا گلفام بھائی، اس کے علاوہ نا ایک بڑی عجیب اور مزے کی بات میں دلچسپ بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک خاتون نے بھی مجھے یہ کہا کہ مجھے نا بہت زیادہ گھٹن ہوتی ہے جب بھی میں گھر میں آتی ہوں، اور بڑی ساری چیزیں میں نے دیکھی تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ ان کا گھر جو ہے نا وہ جیسے فلیٹ نہیں بنے ہوتے تو ظاہر ہے آپ کی الگ سے چھت نہیں ہوگی، سب سے اوپر ہی ایک چھت ہوتا ہے، تو وہ نیچے کمروں کے اندر بند رہنا، گھٹن، نہ کوئی ہوا نکلنے کا کوئی ذریعہ، تو
تو وہ جب بھی گھر میں آنا تو انہوں نے گھٹن محسوس کرنا، تو باہر جانا. تو وہ کیا تھا کہ گھر ہی ایسا تھا. آج کل گھر بھی ایسے ہیں. جی جی اصولی طور پہ گھر ایسے ہونے چاہیے کہ ہوا جو ہے نا وہ کراسنگ ہونی چاہیے اس کی. آپ گھر میں ہیں اور آپ کا سانس تک نہیں نکل رہا. آپ نے دیکھا کئی گھر ایسے ہیں کہ بادل بھی ہوں، باہر ہوا تیز چل رہی ہو، تو گھر کے اندر جو ہے نا کوئی پتہ نہیں چلتا. یعنی کہ وہ حبس اور سفوکیشن اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ بند ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے یا کراسنگ نہ ہونے کی وجہ سے. مجھے یاد آ رہا ہے پچھلے سال لاہور میں ہم دو دوست ایک جگہ ایک ملنے والے کے پاس گئے، تو رات کو ہم نے ادھر اسٹے کیا. تو وہ کمرہ ایسا، نہ اس میں کوئی کھڑکی ہے، نہ وہاں سے آسمان نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک رات ہم نے گزاری. تو اگلے دن ہم اس سے بات کر رہے ہیں کہ یار آپ کی ہمت ہے کہ آپ نے یہاں اتنے عرصے سے آپ رہ رہے ہیں. ایک گھٹن کا احساس ہو رہا تھا ہمیں ایک رات کے اندر ہی. تو جو لوگ ہمیشہ ایسے گھروں میں رہتے ہیں ان کی کیفیت تو پھر بدل جاتی ہے. بالکل. تو ظاہر ہے جب وہ باہر نکلیں گے تو تھوڑا سانس ان کا بحال ہوگا، اور موسم چاہے دھوپ بھی ہو لیکن ایک بند جگہ پہ رہنا اور کھلی جگہ پہ رہنے کا فرق ہوتا ہے. تو یہ ایک وجہ بھی ہوتی ہے اکثر کہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں نا کہ گھر میں آتے ہیں تو گھٹن محسوس ہوتی ہے. ایسے لوگ اکثر جو ہے نا شام کو پھر بھی تھوڑا ریلیکس فیل کرتے ہیں اور دن میں ان کو زیادہ ہوتا ہے احساس. جی بالکل. تو یہ ایک وجہ بھی ہوتی ہے. اس لیے جن کے گھر سارے بند ہیں تو وہ یہ نہ کہ جنہیں بلکہ وہ اپنے گھر کا کچھ کریں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ کچھ نوجوان ہوتے ہیں تو وہ ظاہر گھر میں آئیں گے تو گھر والے کہیں گے یہ کام کر دو، فلانا کام کر دو. دوستوں میں جب وہ باہر جائیں گے تو دوست کوئی کام تو نہیں کہے گا، اپنی مرضی کا کوئی کام کریں گے. جی بالکل. تو وہ جو گھر میں کام کرنے کی ایک قوت ہوتی ہے نا اس سے بھاگنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور خصوصاً ہم جیسے لوگ جو اکثر یہ تو اسے میرے خیال میں اسے ہڈ حرامی کہنا چاہیے جو ہاسٹل میں رہنے والے ہوتے ہیں نا اکثر، یا اسٹوڈنٹ لائف جنہوں نے گزاری ہوتی ہے، ان لوگوں کو زیادہ یہ تنگی ہوتی ہے. اس طرح سے تو ہر نوجوان کو میں سمجھتا ہوں ہمارے سمیت یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ گھر میں گئے ہیں، یہ کام کر دو، یہ ایسا کر دو، ویسا کر دو. ایک چیز لے کے آئے تو پھر دوبارہ سے یہ چیز لے کے آؤ. 10 سال جس بندے نے ہاسٹل میں گزارے ہیں، مثال دے رہا ہوں، 5 سال 8 سال 10 سال، اس کو عادت نہیں ہے کام کرنے کی، اپنی مرضی کی زندگی ہوتی ہے. تو جب وہ گھر میں آئے گا اس کو کبھی کوئی کام کبھی کوئی کام. دوستوں میں خوش کیوں رہتا ہے؟ دوست اپنی مرضی کا کام کریں گے. ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ گھر کی موٹر خراب ہوگی تو اس کو صحیح کرواؤ، کوئی فریج خراب ہوگی تو اس کو کروا کے لاؤ. اب بہن کا یہ کام کرنے والا ہے، بھائی کا یہ کرنے والا ہے، تو وہ ایک ذمہ داری بھی چبھتی ہے. تو بندہ کہتا ہے یار میں تو نہ ہی گھر میں ہوں. جی بالکل ایسا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بھائی ایک ہی ہو تو تب بھی تنگی ہوتا ہے کہ سارے کام اس کو ہی کہنے ہوتے ہیں، یا پھر جو چھوٹے ہوتے ہیں تو سب کام چھوٹوں کو کہنے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں کہ گھر میں آنا تو ایک تنگی سی محسوس کرنا، ٹھیک ہے، اور نفس کا تنگی محسوس کرنا، یہ ایک وجہ بھی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی جنریشن گیپ جو ہے نا گلفام بھائی، وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ ظاہر ہے تھوڑے پرانے دور کے کہہ لیں ان کو، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا پرانے دور کے، یعنی کہ حالانکہ عمر ہی ان کی تھوڑی زیادہ گزری ہے نا، ان کی تھوڑی سوچ میں خصوصاً یہ جو 10-15 سال ہے، آپ جانتے ہیں کہ میڈیا نے کیسی چینجنگ کر دی ہے. یہ جو نیو جنریشن ہے بالکل ان کے جو دماغ ہیں بالکل چینج کر دی ہیں. تو ہمارے جو بڑے بوڑھے ہیں وہ چاہ کر بھی کئی چیزوں میں اس طرح نہیں ہو سکتے جس طرح ہمارے نوجوان طبقہ ہے اب. ٹھیک ہے. تو اب آئے ہیں تو سارا دن کام پہ ہیں، رات کو کھانا کھایا تو اپنے اپنے بستر پہ، یا اگر ماں باپ کے پاس بیٹھے بھی ہیں تو موبائل لے کے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بات نہ کرنا، سننا نہ، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. ماں باپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دونوں ہی غلط نہیں ہوتے. بالکل. وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں دیکھا کہ ماں باپ بھی بلا وجہ کی ضد لگا لیتے ہیں بچوں کے ساتھ. تو بہرحال یہ ہے کہ جنریشن اس میں تو یہ ہے نا کہ بات چیت ہی آپس میں نہیں ہوتی. جنریشن گیپ جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ تک پہنچ گیا. بات چیت ہی نہیں ہوگی، آپس میں ڈسکشن نہیں ہوگی، بات چیت نہیں ہوگی تو پھر مسائل بھی حل نہیں ہوں گے. ہاں جی. اور بالکل ایسے اگر وہ باہر جائے گا، دوست جو ہیں تو وہ ایج فیلو ہوں گے. ٹھیک ہے. تو ماں باپ ظاہر ہے بڑی عمر کی ہے تو کئی چیزیں وہ ان سے ڈسکس ہی نہیں کر سکتا. تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے. اس لیے ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں یار ماں باپ کا رویہ اولاد کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر باپ اپنے بیٹے کا دوست ہونا چاہیے. یعنی کہ وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ اظہار کر سکے ہر چیز کا. لیکن کچھ باپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں بتانا، یہ بھی نہیں کرنا. تو پھر وہ بچہ جو ہے نا ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے اس کے اندر باپ کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہوئے. تو بہت ساری وجوہات ہیں گھر کے اندر آ کے تنگی محسوس کرنے کی. تو بہرحال بہت میرے خیال سے بات لمبی ہو رہی ہے. تو یہ 4-5 وجوہات میں نے بتائی ہیں. صرف اثرات نہیں ہوتے. ان کا حل سمپل سا یہ ہے کہ ایک تو قرآن نے بھی کہا ہے
کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اکیلے اکیلے کھانا کھاؤ یا اکٹھے کھاؤ، لیکن ایک حدیث میں اشارہ ہے کہ اگر تم اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو نا تو اس سے برکت کا نزول ہوتا ہے. تو سارے گھر والے کوشش کریں کھانا کھاتے وقت اکٹھے بیٹھ جائیں، یا ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ ضرور اکٹھے ہو کے کھانا کھائیں، بیٹھیں، بات سنیں مزاج کی، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا سننا اس کا سنانا، یہ بھی بڑا فرق رکھتا ہے. وہ جو ایک گیپ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے کلوز ہوتے ہیں. تو کھانا اکٹھے کھانا، اگر شیطانی اثرات ہوں تو سورہ بقرہ کی کثرت سے تلاوت کرنا، اذکار کرنا، اللہ کی حدود کو جو پامال کیا جا رہا ہے اس کو ختم کرنا، گناہوں سے بچنا، میوزک گھر کے اندر ہے اس سے بچنا. تو یہ ملٹیپل چیزیں میں بتاتا جا رہا ہوں، جو چیزیں ہیں ان کو صحیح کرنا. تو ان چیزوں پہ غور کرنا ہے. تو اگر گھر جو بند ہیں تو ان کا اس حوالے سے دیکھنا تاکہ گھٹن کا احساس نہ ہو. تو بعض دفعہ یہ جادو کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے، اس کا پھر آگے ایک الگ علاج ہوتا ہے. جی بہت شکریہ آپ صاحب.